اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ المحمد کا چوتھا رکوع ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ذکر کیا، اور اس کے بعد منافقین کا ذکر کیا، ان کی خصلتوں کا ذکر کیا، ان کی عادات کا ذکر کیا، اور اس چوتھے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی منافقت کا اظہار کیا اور ظہور کیا ان کو، کہ منافقین نے یہ سمجھا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، سچے نہیں ہیں، مگر ان کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کی صحبت میں ہوتے ہیں، اور وہاں پہ پھر جا کے ان کافروں کے ساتھ ہوتے تھے۔ اور اس منافقت کے بارے میں ان کا یہ ذہن تھا کہ ہمارے منافقت کے بارے میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر نہیں کریں گے۔ اس خیالات کو اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، نفاق ہے، وہ یہ خیال کرتے ہیں اللہ یخرج اللہ اضغانہم، اللہ تعالیٰ ان کے اس کینے کو، اس بغض کو ظاہر نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکمت عملی کی وجہ سے ان کی منافقت کا ظہور نہیں کیا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ کی ذات ان کے نام بتا دیتے، کئی جگہ پہ ایسا ہوا بھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے حکمت عملی کی وجہ سے ان کے ناموں کا اظہار نہیں کیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے اگر ہم چاہتے لَأَرَيْنَاكَهُمْ، ہم آپ کو بتلا دیتے کہ یہ شخص منافق ہیں۔ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیتے کہ یہ مخلص مومن ہے اور یہ منافق ہے، آپ ان کے چہروں سے، ان کے طور طریقے سے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آگے آپ ان کے بات کرنے کا جو ڈھنگ ہے، بات کرنے کا جو طریقہ ہے، گفتگو کا، اس سے آپ پہچان لیں گے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اللہ کی ذات تمہارے اعمال کو جانتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور آزمائیں گے، کہ جو دین پر انسان چلتا ہے اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں۔ اب وہ دین پر اللہ کی رضا کے لیے چلتا ہے، پھر جب اس پر آزمائش آئے تو انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا جو مومن، جو ایمان لائے، وہ یہ خیال کرتے کہ ہماری آزمائش نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کریں گے کہ وہ دین کے اندر کتنا سچا ہے، اللہ کے ساتھ کتنا سچا ہے۔ حتیٰ نعلم المجاہدین منکم، ہم اتنا آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جو مجاہدین ہیں اس کو ظاہر کریں گے۔ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، مگر اللہ نہ علم کا مطلب کہ ہم ظاہر کریں گے کہ کون جو ہے دین پر عمل کرتا ہے اور مجاہدہ کرتا ہے، اللہ کے لیے پریشانیاں جھیلتا ہے، وہ صابرین ہے، اور اس پر جو تکالیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس پر صبر کرتا ہے۔ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ، اور اس پریشانیوں کے بعد جو لوگ ہوتے ہیں وہ ناراضگی اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے خبروں کو بھی جو ہے آزما لیں گے اور دیکھ لیں گے کہ تم کس طرح کے ایمان والے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا ذکر کیا ہے، کافرین کا ذکر کیا ہے کہ جو خود بھی کفر کرتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے اور رسول کی مخالفت کرتے تھے، جبکہ ان کے اوپر ہدایت واضح آ چکی تھی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، جو لوگ خود دین پر چلتے تھے، شریعت پر اچھے اعمال کرتے تھے، یہ خود جو منافق تھے، کافر تھے، دوسرے لوگوں کو بھی روکتے تھے۔ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی، اور انہوں نے رسول کی مخالفت کی جبکہ ان کے اوپر ہدایت واضح ہو چکی تھی۔ لن یضر اللہ شیئا، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی منافقت کی وجہ سے، ان کے پروپیگنڈا کی وجہ سے اللہ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَكُمْ، اور یہ انہوں نے جو نیک اعمال کیے ہیں وہ اکارت ہو جائیں گے، وہ ضائع ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ کہ جو بھی بندہ نیک اعمال کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، مگر اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مطابقت اور احکام کی موافقت نہیں کرتا، اس کی اطاعت نہیں کرتا، تو اس کے اعمال سب ضائع ہو جائیں گے۔ تو مین وجہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہو اور رسول کی اطاعت ہو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یہ کہ اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے پھر اس کے نیک اعمال کسی کام کے نہیں ہیں۔
یہاں اللہ کی اطاعت کرتا ہے مگر اس اعمال کے اندر وہ مخلص نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یا کسی اور غرض کی وجہ سے کرتا ہے، پھر بھی اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یا وہ گناہ کرتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اس کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، اسی حالت میں ثم ماتوا، وہ مر گئے، ان کی موت ہو گئی، وَهُمْ كُفَّارٌ، درا حال یہ کہ وہ کافر تھے، انہوں نے توبہ طائب نہیں کیا، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ کی ذات ان کی بخشش نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے ایمان نہیں لایا، توبہ طائب نہیں ہوئے۔ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، آگے اللہ تعالیٰ جہاد کے بارے میں ان مجاہدین کا ذکر کر رہے ہیں کہ تم خود جہاد سے روب یا سستی یا کاہلی اور بزدلی کی وجہ سے صلح کی طرف نہ جھپکو، تم خود صلح کی طرف نہ آؤ، کافر لوگ اگر تم سے صلح کرتے ہیں پھر تم آمادہ ہو جاؤ، بزدلی کا شکار نہ ہو۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، اور تم بزدلی کی وجہ سے پست نہ ہو، وتدعوا الی السلم، کہ تم سستی کا شکار ہو کر صلح کی طرف دعوت دو، صلح کی طرف آ جاؤ، وانتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، اللہ معکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، ولن یترکم اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع نہیں کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک شخص دنیا کے اندر آتا ہے، پھر یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ میری یہی دنیا ہے، پھر اس دنیا کے کمانے میں، دنیا کے اصول کے لیے اور مال اکٹھا کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کے احکام کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے اور دنیا کو جمع کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی فوتگی ہو جاتی ہے، پھر یہی مال جو اس نے کمایا ہے اس کے اولاد کے پیچھے آ جاتی ہے، وہ جھیڑوں میں جھگڑوں میں فتن و فساد میں اس دولت کی عیاشیاں کرتے ہیں۔ انما الحیات الدنیا لعب، بے شک یہ دنیا کی جو زندگی ہے لعب، کھیل ہے، ولہو، یہ کھیل کود ہے، یہ بس عارضی زندگی ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم اس دنیاوی زندگی کے اندر اللہ پر ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا، حلال اور حرام کے اندر تمیز رکھو، بدکاریوں سے، گناہوں سے، اور صغیرہ گناہوں کے ساتھ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یؤتکم اجورکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا، ولا یسألکم اموالکم، اللہ تعالیٰ تم سے تمہارا سارا مال نہیں مانگتا۔ مال میں سے زکوٰۃ اور صدقات کا حکم ہے، یہ پورا مال اللہ تبارک و تعالیٰ طلب نہیں کرتا ہے، صرف اس میں سے غریبوں اور جو ہے مسکین ہے ان کا یہ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس بندے کے مال سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کا مال صاف ہو، اور دوسرے جو غریب مسکین ہیں ان کا حق ہے ان کے لیے۔ ان یسألکموہا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے یہ مال مانگتا، فیوفکم، اور تمہیں تاکید کی جاتی، تبخلو، تم بخیل ہو جاتے، ویخرج اضغانکم، اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے اس بغض کو نکال دیتے، اس کینے کو، اس کے ساتھ یہ جو بخل کرتے ہو، کنجوس کرتے ہو۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی، سنو، آگاہ ہو جاؤ، تمہیں پکارا جاتا ہے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فمنکم من یبخل، تم میں سے جو بخل کرتا ہے، ومن یبخل، اور جس نے بخل کی، فانما یبخل عن نفسہ، اس نے اپنے ذات کے لیے بخل کی، اللہ الغنی، جو اللہ کی ذات تو بے پرواہ بادشاہ ہے، وانتم الفقراء، اور تم محتاج ہو، وان تتولوا، اگر تم نے اللہ کے احکام سے روگردانی کی، یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ پہ اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لائے گا وہ جو دین اور شریعت پر عمل کرے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر تمہاری کوئی مثال نہیں ہوگی۔ جس طرح فارس کے لوگ تھے، روم تھے، اجمی تھے، عرب نے جب اس چیز سے ہاتھ نکال دیا، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دین کا کام دوسرے لوگوں سے لیا ہے۔